مفتی صاحب اگلا سوال اس زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ کا حکم کیا ہے، یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتا دیجیے، اور زکوٰۃ کی رقم کا تعین کیسے کیا جائے؟ کیش پر تو حساب کتاب لگانا آسان ہوتا ہے، مگر شیئرز اور اس جیسے دیگر اشیاء میں اشکال موجود ہے۔ مال پر زکوٰۃ تعین کیسے کیا جائے، اس کے حوالے سے بھی ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے۔ جی دیکھیے مفتی صاحب، بات اصل یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو یہ کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، تو زکوٰۃ تمام انبیاء کے اس میں موجود رہی ہے۔ زکوٰۃ کا دینا فرض ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، عموماً نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اس وجہ سے زکوٰۃ کی اہمیت جو ہے وہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا دینا فرض ہے اور لازم ہے۔ باقی جو آپ نے سوال فرمایا وہ اہم سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس نقد رقم ہے، اس کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، اس کے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہے، کہیں پر پلاٹ لے رکھا ہے، کچھ شیئر لے رکھے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کس ویلیو پر دے۔ کیش کا تو بڑا آسان ہے کہ اگر کسی کے پاس 10 لاکھ روپے بینک میں پڑے ہیں یا گھر میں پڑے ہیں تو وہ تو حساب میں لکھ لیا 10 لاکھ روپے، لیکن زیور جو پڑا ہوا ہے تو زیور کی قیمت کیا لگائی جائے، کاروبار کی قیمت کیا لگائی جائے؟ تو اس کے دیکھیں اصول یاد رکھیں، زیورات کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں، اور طریقہ کار میں عرض کرتا ہوں کہ ہر شخص جس کے گھر میں کوئی زیورات ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے پاس ایک کاغذ کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک چارٹ بنا لیں اپنے پاس، جس کے اندر زیورات اور ان کے وزن اور ان کے کیرٹ کی ڈیٹیل ہو۔ مثال کے طور پہ سونے کے کڑے عام طور پہ خواتین کے پاس ہوتے ہیں، مردوں کے پاس تو نہیں ہوتے۔ لکھا کہ سونے کے کڑے ہیں، ان کا وزن ہے مثال کے طور پہ آپ نے لکھ لیا 5 تولہ، سونا ان کا ہے 21 کیرٹ۔ آپ نے لکھا کہ ہمارے پاس سونے کے بسکٹ ہیں، ان کا وزن ہے 10 گرام، سونے کا وزن کا جو معیار ہے وہ ہے 24 کیرٹ۔ آپ کے پاس ایک ڈیٹیل آ گئی کہ کون سا سونا آپ کے پاس کتنے کیرٹ والا کتنے وزن میں موجود ہے۔ اب آج کل تو بڑی آسانی ہے، آپ انٹرنیٹ پہ جا کے تلاش کریں، بلین مارکیٹ آ رہا ہوتا ہے، سونا چاندی کا جو ریٹ ہے وہ آ رہا ہوتا ہے، یا اپنے کسی سونار کے پاس چلے جائیں اور آپ جا کر صرف اتنا لکھوا لیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں 21 کیرٹ سونے کی کیا قیمت ہے، 24 کی کیا قیمت ہے، وہ آپ کو پر گرام کے لحاظ سے یا 10 گرام کے تولے کے لحاظ سے لکھ کر دے دیں گے۔ جس قیمت پر وہ آپ سے سونا خریدنے کو تیار ہوں، کم سے کم وہ قیمت، اور اگر احتیاط چاہیں آپ تو جو قیمت بازار میں اس کی ہے اس قیمت کو آپ لکھ کر لے آئیں۔ مثلا آپ لکھ کر آئے کہ 24 کیرٹ سونے کی قیمت چل رہی ہے، مثال کے طور پر آپ نے لکھا 10 گرام کی قیمت چل رہی ہے 1,80,000، 21 کیرٹ کی چل رہی ہے 1,48,000، اور 18 کیرٹ کی چل رہی ہے مثال کے طور پہ 1,10,000۔ اب آپ کے پاس قیمت آ گئی، اب آپ گھر جا کر اس کو فل کر لیں اپنے پاس کہ میرے پاس 24 کیرٹ کا کتنا ہے، اس کی قیمت کیا بنی، اس کا کتنا ہے، اس کی قیمت کیا بنی۔ تو آپ کے پاس ایک آرام سے حساب نکل کر آ جائے گا کہ میرے پاس اس کیرٹ کا اتنا اتنا سونا موجود ہے، جس کی میرے پاس سونے کی مقدار جتنی ہے اس کی اتنی مالیت بنتی ہے۔ ایک خانے میں وہ لکھتے جائیں، اس کو ٹوٹل کریں، آپ کے پاس اس کی کیش ویلیو آ گئی اس میں کی۔ تو فرض کریں 10 لاکھ روپے وہ پڑے تھے، 18 لاکھ روپے آپ کے پاس سونے کی ویلیو آ گئی، وہ بن گئے 28 لاکھ۔ اس کے بعد اب آپ کے پاس ایک پراپرٹی ہے، ایک پلاٹ ہے۔ اب اس پلاٹ کی قیمت کو کیسے لگائیں؟ تو اس کا طریقہ ہے، فقہاء کرام لکھتے ہیں آج کل کے حالات میں کہ آپ اس کا اوسط قیمت لگائیں، یعنی کہ آپ جا کر معلومات کریں کہ بازار میں اس طرح کا پلاٹ کتنے کا بک رہا ہے۔ فرض کریں ایک صاحب ہے جن کا پلاٹ ہے 1 کروڑ روپے کا، انہوں نے معلومات کی تو کہیں سے قیمت کی ان کو آفر آئی کہ جی ہم آپ کا یہ پلاٹ خریدیں گے 95 کا، کسی نے کہا 98 کا، کسی نے کہا 1 کروڑ کا، کسی نے کہا 1,03,00,000 کا۔ اب ان کے پاس آ گئی کہ میری کم سے کم قیمت 95 ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت 1,03,00,000 ہے، تو وہ اوسط قیمت لے رہے ہیں، حساب لگا لیں کہ چلیں جی میں 99 لاکھ روپے اس کی قیمت سمجھتا ہوں، تو 99 لاکھ کا پلاٹ ہو گیا، سونے کی قیمت 18 لاکھ نکل کے آ گئی، 10 لاکھ کیش ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ جو قابل زکوٰۃ اثاثے ہیں، زکاتیبل ایسٹس ہیں، ان کی ویلیویشن کر کے آپ اپنے پاس کیش کی قیمت میں لکھ لیں کہ کیش تو میرے پاس کیش کی شکل میں پڑا ہے، سونے کی کیش ویلیو یہ ہے، اور پراپرٹی کی کیش ویلیو یہ ہے۔ اب آپ کے پاس قیمت نکل کر آ گئی کہ جی ہمارے پاس ٹوٹل جن چیزوں پر مجھے زکوٰۃ دینی ہے وہ بنتے ہیں فرض کریں 1,35,00,000۔ اب اس کا 2.5% مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جو کہ تقریباً 3.5-4 لاکھ کے درمیان ایک رقم بنتی ہے، تو اتنی رقم مجھے ادا کرنی ہے۔ یہ اس طرح کا موٹا سا حساب جب آپ کرتے ہیں تو قابل زکوٰۃ اثاثے اور کتنی زکوٰۃ واجب ہے یہ نکل کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔
www.darsequran.com